اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. پیغمبر کو اپنی قوم کا بھائی بتایا گیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہیں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ مجیب ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کب سنتا ہے. لہذا ان سے کہنا چاہیے دعا کے لیے جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے آپ کہیے ان سے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو دعا آپ اپنے لیے خود مانگیں گے وہ سب سے بہتر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ گناہ گار ہیں تو دعا سے پہلے کیا کریں؟ استغفار کر لیں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پھر اپنے گناہ چھوڑ کے اس کی طرف لوٹ آئیں. تو کیا ہوگا؟ رب کو قریب بھی پائیں گے، مجیب بھی پائیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، قریب. اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت فرمائے. ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ان کی مرادوں کو پورا کرنے والا. اور اسی طرح یہاں پر قریب کے ساتھ مجیب بھی ہے، یعنی جواب بھی دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کا جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، سحری کا وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. آج کل تو آپ سب سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں نا، یہی وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا بھی. تو اس وقت چلتے پھرتے، ایون سحری کرتے ہوئے بیچ کے وقفوں میں، مثلا آپ چائے میں چینی ڈال کے ہلا رہے ہیں، چپ مت بیٹھیں یا تو کسی پاس والے سے بات کریں. ویسے تو صبح صبح سب کا موڈ بھی آف ہوتا ہے کہ اس وقت اٹھ کے کھانا پڑ رہا ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر بات چیت کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ سے باتیں کریں، دعائیں کریں، اور یہ یقین رکھ کے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں ہمیں، اور اگر ہم ان کی پکار نہیں سنیں گے تو پھر جب ہم پکاریں گے تو پھر ہماری کیسے سنی جائے گی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے رات کے تیسرے پہر. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. بخشش کا موقع ہے. اور خالص ایمان والے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اگر اور کوئی دعا یاد رہے یا نہ، استغفار ضرور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ، یعنی دن اور رات میں سارے ٹائمز میں سے سب سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، تو ضرور بنو. اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی میں اللہ کو ضرور یاد کرو. سنہرا موقع ہے آج کل، اس کو یاد کیجئے. صرف دنیا ہی کی باتوں میں نہ لگے رہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا ٹی وی اس وقت بھی بند نہیں ہوتا. کیا ہے، رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہی پتہ چل جائے گی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ افطار کے وقت جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس وقت بھی نظریں سب کی ٹی وی پر. کٹھے بیٹھے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں ٹی وی. کیا فائدہ ہے اسے کٹھے بیٹھنے کا؟ ایک تو یہ ڈسٹریکشن، دوسری یہ کہ اس وقت دعا کریں اور آپ کو اب بھی دعا کی ہوش نہیں، اور این اس ٹائم پہ کمرشلز پہ کمرشل، کیا خیر کی بات سن رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ان بابرکت اوقات کو، دن کے آخری حصے کو، آپ کو معلوم ہے نا، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے. اسی طرح سحری کا وقت بہت بابرکت ہے. بند کیجیے ہر چیز اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے، دعائیں کیجیے، ورنہ وہ روحانیت، وہ ایمان کی تازگی وہ نہیں حاصل ہوگی. اور ہمارا بہانہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا افطار کب ہوئی. وہ دور بار سے کہیں سے مسجد سے اذان کی آواز آ جائے گی اگر آپ نے گھر کا شور کم کیا. وہ اذانوں کی آوازیں بھی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ شور ہی کم نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، آپس میں ہی باتیں ختم نہیں ہوتی، انسٹرکشن دینا ہی ختم نہیں ہوتی. ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سے اٹھ جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو. چین تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. کہیں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کو پکارو. اس وقت بچوں کو بھی بہت زیادہ انسٹرکشن مت دیں
یہ نہ کرو وہ نہ کرو. آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ اس وقت میں نہیں بول رہی تم سے، میں اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہوں، تم بھی کرو. جواب نہ دیں، اشارے سے بات کریں. کوئی وقت تو ہو کہ جب لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ سے بات کر سکیں. ہر وقت تو نہیں، لیکن کسی وقت کی جو برکت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. یعنی انسان جب کسی غلط کام کرنے والے کی بات مانتا ہے تو خود بھی نقصان اٹھاتا ہے. یاد رکھیے، یا آپ خیر کی بات دوسروں کو بتائیں گے یا دوسرے جن کو خیر کی بات نہیں معلوم اپنی آپ سے منوائیں گے. یا تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو پہلے ذہنی طور پہ تیار کر کے اس وقت دعا کے لیے کہیں گے، یا پھر یہ کہ وہ یا کوئی اور جو خود چاہتا ہے وہ آپ سے کروائے گا. اب یہ جو میں نے ٹی وی کی بات کی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو پہلے اس وقت کی خیر و برکت کچھ نہ بتائیں نہ سمجھائیں اور جس وقت وہ لگائیں دھڑ سے جا کے بند کریں اور اس وقت بدمزگی اور چیخ و پکار شروع ہو جائے. اس طرح نہیں ہوتی بات، یہ حکمت کے خلاف ہے. پہلے آپ ان کو بٹھا کر بات کریں کہ اس وقت کی خیر و برکت کیا ہے، اس میں کرنے کا کام کیا ہے، اس کے بعد انہی سے کروائیں. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ شیطان نے آدم اور حوا کو جب پھسلایا تھا تو ان سے کہا تھا ہل ادلکم علی شجرۃ، کیا میں تمہیں ایک درخت کی رہنمائی کروں؟ انداز آپ دیکھیے، ہل ادلکم. اچھا، ہم جب کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگتے ہیں تو ہم اس سے پہلے پوچھتے نہیں کیا خیال ہے ہم ذرا بیٹھ کے کچھ اچھی بات کر لیں؟ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ادھر آؤ میری بات سنو، بیٹھو یہاں. زبردستی. وہ کیوں بھلا سنے؟ شیطان کس طریقے سے بات کر رہا ہے، کیونکہ اسے پھسلانا ہے، اسے بہکانا ہے. وہ بہکانے کے لیے ایک اچھا طریقہ استعمال کر رہا ہے اور ہم اچھی بات کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں مانے گا. تو دوسروں کو بلیم نہ کریں، اپنے طریقوں پہ غور کریں. اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے انہیں محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کس بات کی خوشخبری؟ بیٹے کی، کیونکہ ایک طویل عرصے تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے. قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام ہو تم پر، کیونکہ یہ جو سلام ہے نا یہ بھی بڑا برکت کا کلمہ ہے. تحیتاً مبارکتاً طیبتاً. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. قال سلام. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے. کچھ بھی دیر نہیں کی، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. یاد رکھیے مہمان نوازی میں جلدی انبیاء کا طریقہ ہے، اور اس آیت سے ہمیں مہمانداری کے آداب پتہ چلتے ہیں کہ جب کوئی آئے تو اسے چاہے پانی ہی ہو جلد آفر کیا جائے، یعنی گھنٹوں بٹھائے رکھا جائے اور پھر ایک دم سب کچھ کی بوچھاڑ کر دی جائے. جو فوری میسر ہو وہی پیش کر دیا جائے.
کچھ مہمان ہوتے ہیں بتا کر آتے ہیں، آپ پہلے سے کچھ تیاری کر لیتے ہیں، اور کچھ اچانک آ جاتے ہیں. یہ فرشتے بتا کے آئے تھے کہ ہمارے ہیں؟ نہیں، وہ تو اچانک آئے تھے. اور اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ فوراً بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، شاید گھر میں وہی موجود تھا. اور پھر یہ ہے کہ انسان بہت تکلف نہ کرے، ایسی تکلیف نہ کرے جس سے انسان تھک جائے اور مہمان کو برا بلا کہنے لگے، اس کو بلائے جان سمجھنے لگے. کیونکہ کوئی مہمان آتا ہے تو بعض اوقات ہم اپنی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال لیتے ہیں، مشقت ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر ہم کبھی موڈ بھی آف کر لیتے ہیں اور کبھی تعلقات میں خرابی. تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت 1 دن اور رات ہے، اور مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے. اگر کوئی زیادہ دن رہنا چاہتا ہے تو جو بھی آپ اس پر خرچ کریں گے وہ آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. یعنی ایک وہ ہے جو رہنے آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ملنے آیا ہے. اسی طرح مہمان نوازی استطاعت کے مطابق ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کے تکلف نہ کرے. انس کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر اسی طرح مہمان جو ہے اگر اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خود بھی لے کے پھر کھا پی سکتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا، جو مہمان کا خیال نہیں رکھتا. اسی طرح مہمان کو میزبان پر بلا وجہ مشقت نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ نہ کر سکتا ہو. شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر تکلف کرتا. کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا اگر نمکین ڈش میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا جاتا تو اچھا تھا. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کوئی لوٹا نما برتن سبزی فروش کے پاس بطور گروی بھیجا اور پودینہ منگوایا، کیونکہ اور پیسے نہیں تھے کہ پودینہ منگاتے. وہ کہتے جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کی توفیق بخشی. سلمان کہتے ہیں اگر تم نے اپنے رزق پہ قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی نہ ہوتا. تو اس قسم کی حرکتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر انسان کہے کہ چٹنی نہیں بنائی آپ نے، سلاد نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. اگر آپ اس میں یہ بھی ملا دیتی نا تو یہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا. اس طرح کے مشورے وہاں بیٹھ کر نہ دیں. آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کی کیا مجبوری، کسی کے پاس وقت کی کمی ہے یا کسی کے پاس مال نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، لیکن اگر میسر ہے تو جو کچھ میسر ہے اس کو جلد پیش کر دیا جائے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، لیکن ہوا کیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی علیہم السلام. وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بالکل بوڑھی عاجز ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. برکتیں تو کچھ گھرانے بڑے بابرکت ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس گھرانے کی برکت، ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑھاپے میں اولاد ملی جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے نا، دونوں ہی بوڑھے ہو چکے تھے. زکریا علیہ السلام کا بھی ایسا ہی واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسی برکتیں ان کو دی. ان کو 2 بیٹے دیے. کون کون سے؟ اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟
یعقوب کے بیٹے یوسف اور وہ بھائی جو تھے، اس سے آپ دیکھیے کہ کتنی برکت ہوئی، کتنا گھرانہ بڑھا، اور پھر یہ کہ ان کے اندر بے شمار انبیاء آئے، بادشاہ آئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک پیغمبر جاتا تو ایک اور آ جاتا، ایک کے بعد ایک، یعنی سینکڑوں سال تک ان کے اندر مسلسل پیغمبر آتے رہے. یہ کیا تھی برکت. یعنی انسان دعا کرتے اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، اور یہاں تو نسلوں کی نسلیں، پیغمبروں پہ پیغمبر، اعلیٰ درجے کے لوگ ان کی نسل میں آئے. دوسرے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے بیٹے کون تھے؟ نہیں پتا. ان کے بیٹے کون تھے؟ نہیں پتا. ان کے بیٹے کون تھے؟ نہیں پتا. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کی اولاد میں سے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے سے مسلسل پیغمبر آ رہے ہیں، اور دوسرے بیٹے کی نسل سے محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، اور ایک محمد الرسول اللہ نے ان سب کی کمی پوری کر دی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک کے گھر میں بہت خیر و برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، بچے بھی ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر روز ایک نئی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے، اور دوسرا بھائی نہ بچے ہیں، نہ کوئی کاروبار اچھا، کچھ بھی نہیں ہے. مایوس نہیں ہو. آپ کو نہیں پتا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس بچے کے لیے بھی، جب وہ ان کے ساتھ مل کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں نے مل کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو تیری کتاب پڑھ کے سنائے، ان کو تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے، اور ان کے اندر ایک مسلم امت پیدا ہو. اللہ نے دعا سن لی، لیکن کئی ہزار سال بعد سنی گئی. آج آپ جو دعائیں کر رہے ہیں، ضروری نہیں آج ہی ان کا بدلہ آپ کو مل جائے اور جواب مل جائے. صبر سے کام لیں، جمے رہیں، مایوس نہ ہوں. اگر نہیں کوئی نتیجہ ابھی سامنے آ رہا تو معلوم نہیں کس وقت آئے. ہو سکتا ہے صدیاں گزر جائیں تو کوئی چیز سامنے آ جائے، ان کی نسلوں میں سے کوئی خیر سامنے آ جائے. اگر آپ کے بچے نہیں سدھر رہے کوشش کے باوجود تو بھی مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ ان کی اولادوں میں سے کوئی خیر جاری کر دے، اور آپ کی دعائیں رائے گاں تو جائیں گی نہیں. مانگتے رہیں بس اللہ سے، ناراض نہ ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے پہ تمہیں حیرت ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ علیکم، اور اس کی برکتیں ہیں تم پر. اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو، یہ برکتیں ہیں تم پر. انہ حمید مجید، بے شک وہ بڑا قابل تعریف، بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، پتہ چلا یہ فرشتے ہیں، کوئی دشمن نہیں، کسی برے ارادے سے نہیں آئے، اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ ان کو نہ عذاب دیا جائے. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل انسان تھے، کسی کی بھی تکلیف گوارا نہیں تھی. اتنی سرکش قوم جو اپنے پیغمبر کو اتنا ستا رہی تھی، ان کی سزا کا سن کر بھی پریشان ہو گئے، اور ان کے لیے بھی دعائیں کرنے لگے. ہم کر سکتے ہیں کسی کے لیے دعا؟ اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے؟ ہم میں تو یہ حوصلہ ہی نہیں. ایسے ہوتے ہیں پیغمبر، اور یہ تھی ان کی صفات جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے جھگڑنے لگ، حالانکہ وہ فرشتوں سے ہی ساری بات چیت کر رہے تھے، لیکن جو فرشتوں سے معاملہ ہوتا ہے نا، وہ دراصل اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت حلیم، اور حلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق والے، کشادہ دل. حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور غلطیوں پہ نہیں پکڑتا لوگوں کو، یعنی ہر وقت دوسروں پہ تنقید اور وہ چیزیں نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ برداشت کرنا جانتا ہے. اور اواہ، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، آہیں بھرنے والے. اور تیسری صفت منیب، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر موقع پر خوشی ہو یا غم اللہ ہی کی طرف توجہ. یہ تھی ان کی 3 صفات، حلیم، اواہ، منیب. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اب ان کی شامت تو آنی ہی ہے.
اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ آج تو قوم کی شامت آنے والی ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ الیس منکم رجل رشید. اور رشید کون ہوتا ہے؟ ایسا انسان جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, دوسروں کو ہدایت دینے والا. انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, یعنی ہم تو ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, یعنی آپ پریشان نہ ہو, ہم ان سے نبٹ لیں گے. بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی وہ ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. اور ہوا بھی یہی. اول میں وہ ساتھ نکلی, لیکن جب تھوڑی دور گئی تو پیچھے قوم پر عذاب آیا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کیونکہ ان کی وہ خیر خواہ اور وفادار تھی. تو بہرحال چونکہ منع کیا گیا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا, اور اس نے دیکھ لیا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. الیس الصبح بقریب, صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. یہ خاص اس قوم کی خرابی تھی جس پر وہ انہیں منع کر رہے ہیں. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پہ ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں. یہاں پر ایک بڑی اہم ہدایت انہوں نے کی, بقیت اللہ خیر لکم, کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. پروفٹ تھوڑا ہے زیادہ, وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی اللہ جو مال تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے, یعنی اللہ کا حق, زکوٰۃ, صدقہ خیرات, اور بندوں کو بھی دے کر جو تمہارے لیے بچتا ہے وہ تھوڑا بھی ہے تو بہت اچھا ہے, یعنی اس میں برکت زیادہ ہے, اس کا انجام اچھا ہے, کیونکہ جو تم زیادہ حاصل کرتے ہو وہ ظلم کے ساتھ کرتے ہو, اور اس کا انجام بھی برا ہے. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا مال اس سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس کے آس پاس, جو یہ منادی کرتے ہیں, اور اس منادی یا اس آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ پکارتے ہیں اوپر سے, اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ, کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی دلچسپی دنیا کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے, پھر اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے, ایک کے بعد ایک کھانے پینے کی شوق, سیر و تفریح کے, انٹرٹینمنٹ کے, کیونکہ افورڈ کر سکتا ہے نا, تو وہ انہی چیزوں کے پلان بناتا رہتا ہے. آج کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے, اور اس پلان اور پروگرام میں کہیں یہ ذکر نہیں ہوتا کہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی اور باقی نیکی کے کام کس طرح کیے جائیں گے, اور اپنے اوپر جو اتنا خرچ کر رہے ہیں تو غریبوں کا حصہ کتنا ہے, رشتہ داروں کا کتنا ہے, ضرورت مندوں کا کتنا ہے, اس کے بارے میں انسان بھول جاتا ہے.
اور آخرت کے بارے میں بھی غافل ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا کی رونق اتنی ہوتی ہے نا کہ موت یاد ہی نہیں آتی. موت کب یاد آتی؟ جب انسان کسی بیمار کو اسپتال میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے. کرا رہے ہوتے ہیں لوگ، تڑپ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ادھر سے خبر ملتی ہے کہ وہ فلاں فوت ہو گیا اور فلاں آ گیا اور یہ ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا اور یہ کس مصیبت میں. تو اس وقت انسان کو تھوڑا سا جھٹکا ملتا ہے اور پھر وہ آخرت کو کچھ یاد کرتا ہے، کچھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ بھی جس کو اللہ توفیق دے. اور اسی طرح قبرستان. میں اتنا عرصہ یہاں گجری کے پاس سے گزرتی رہی ہوں، مجھے ایک دن نہیں پتا چلا کہ یہاں قبرستان. میں نے کبھی دعا ہی نہیں پڑھی. ابھی اس دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ وہاں لکھا ہوا تھا قبرستان. اللہ، اتنی خوبصورت دیوار پورے ڈیفینس میں کہیں نہیں ہے. جتنے خوبصورت پودے اس کے آگے لگے ہوئے، جتنی پتھر کی وہ وال بنی ہوئی ہے، ایسی وال میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. میں نے کہا کہ میں ہمیشہ اس وال کو اپریشیٹ کرتی رہی ہوں اور اس کے آگے جو بھی گارڈننگ ہوئی ہوئی ہے اس کو دیکھتی رہی ہوں، لیکن میں نے آج تک دعا ہی نہیں کی ان لوگوں کے لیے. کیونکہ اتنی دنیا اس کے آگے خوبصورت بنا کے کھڑی کر دی گئی کہ اس کے پیچھے قبر والے بھول ہی گئے، غافل ہی ہو گئے. میں تو اپنی غفلت کا ذکر کر رہی ہوں کہ توجہ ہی نہیں کی کہ کیا چیز ہے. تو اس لیے قبرستان کو دیکھ کر، میت کو دیکھ کر موت یاد آتی ہے. لیکن جب انسان ہر وقت دنیا کی رونقوں میں ہی رہتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی زیادہ رونقیں زیادہ مال کے ساتھ آتی ہیں. تو اس لیے وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑے پہ کفایت کر لو، حلال کماؤ، جائز آمدنی رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. نمبر 1 موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. نمبر 2 مال کی قلت کو، یعنی مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. جن کے پاس تھوڑا ہے ان کا حساب بھی آسان ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں، یعنی جو تمہاری مرضی تم کرو گے میں تمہیں تو سمجھا ہی سکتا ہوں. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی؟ نماز کا تانا ہر دور میں لوگوں کو ملتا رہا. تم تو نماز پڑھتے ہو، پھر بھی تم ایسے ہمیں تنگ کر رہے ہو. وہ سمجھتے تھے یہ نصیحتیں ہمیں تنگ کرنے کے برابر ہیں. اور تم کہتے ہو کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، یعنی مال ہمارا اور ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ جہاں ہم چاہیں خرچ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تم ہی بڑے بردبار اور راست باز رہ گئے ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی میں تمہارے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں خود ان کا ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر پیغمبر آخر میں اپنی قوم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے. اور پھر صرف استغفار نہیں، استغفار بھی کرو یعنی معافی مانگو، اور پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ یعنی گناہ چھوڑ دو. ان ربی، یقیناً میرا رب، رحیم ودود، رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفات ذکر ہوئی ہیں، رحیم اور ودود. ابن قیم کہتے ہیں کہ ودود میں 2 قول ہیں، یعنی اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، 2 اوپینین ہیں. ودود بمعنی محب، یعنی محبت کرنے والا، فاعل کے معنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ محبت بھی کرتا ہے. اور ودود بمعنی مفعول یعنی محبوب،
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو نیک بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے. یحبہم، اور مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں. ویحبونہ، اور یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کر دیتا ہے جو صرف ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. سوچئے ہمارا مقام کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ محبت استغفار کے بعد مل رہی ہے. جو غلطیاں ہو چکی سو ہو چکی، اب کیا کرو؟ توبہ کر لو. اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ محبت کرے گا تم سے. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ان میں سے کون سی بات ایسی ہے جو سمجھنا مشکل ہے؟ لیکن کس کے لیے سمجھنا مشکل ہے؟ جو عمل نہ کرنا چاہتا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، وہ اس کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم اس کو کیسے ختم کر دیں. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. اللہ کا ڈر نہیں، بندوں کا ڈر ہے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا. جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، اور فیصلہ کون سا؟ عذاب کا، تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. جہاں تھے وہیں گر گئے اور صرف ایک دھماکے سے سب کے سب مر گئے، ایک آواز سے. گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے، ختم ہو گئے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدترین جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے. غیر اللہ کے سب سہارے بیکار ثابت ہوئے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. سب کے حال نظر آ رہے ہوں گے. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا یعنی قیامت کا دن تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ سے اجازت لے کر کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے
اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اندھی تقلید ہے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، یعنی جس طرح آج قرآن کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس میں بھی کیا گیا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے ہی نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں یعنی کفر اور شرک سے، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے۔ پیغمبر سے ثابت قدمی کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ وہ حکم دیا گیا ہے، کما امرتا، جس طرح کی ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تمہیں مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی نماز سے انسان کی برائیاں دور ہوتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ جب وضو بھی انسان کرتا ہے تو اس سے بھی گناہ جھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرے تک گناہ ٹپک جاتے ہیں۔ یعنی پانی ظاہری نجاست دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نجاست بھی دھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کیجئے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کتنی تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے قرآن میں۔ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم سب کو بھی محسن بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی جب تک لوگ اپنی اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، سب کو جبراً مسلمان کر دیتا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ ان کو آزادی ہے نا کہ جو بھی راہ چاہیں اختیار کریں۔ اور بے راہ روی سے تو صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ یعنی اگر سب بگڑتے ہیں، سب نافرمانی کرتے ہیں تو سب کو سزا دے دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے واقعات کیوں سنائے گئے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بہت کچھ مشکل گزری، تاکہ آپ مطمئن رہیں،
ثابت قدم رہیں اور صبر کریں، جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. کیونکہ انسانوں کو دوسروں کا طرز عمل دیکھ کر بڑی تسلی ہوتی، یعنی جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے سے زیادہ کسی بھی مصیبت ہو تو انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور لوگوں کو بڑی بڑی پریشانیاں. تو اسی طرح پیغمبروں کے لیے بھی یہ بات بڑے حوصلے کی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے پچھلے پیغمبروں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے مخالفتوں کے باوجود حق کو تھام کر رکھا. تو مجھے میجورٹی کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ عموماً ہماری ویکنس کیا ہوتی ہے، وہ کام کرو جو سب کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر لو اس سے جو اللہ نے کہا ہے. آخر کب تک خطرے سے بچے رہیں گے؟ آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، واپس جانا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے. تو اس لیے انسان کے لیے فائدے کی چیز یہ ہے کہ انسان حق کو تھام کر رکھے، استقامت اختیار کرے اور ان لوگوں کی مثالیں دیکھے جنہوں نے مشکلات میں حق کو تھام کے رکھا. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقوں پر کریں گے، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے لیے ہے، سارے غیب اللہ کو معلوم ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، پس آپ اسی کی عبادت کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب اس سے کچھ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. رب کو ہر بات کا خوب علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے.